سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے، اگر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسے ٹوٹتا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ اب دوبارہ پرانے سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون ہارے گا. مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو اسپورٹس آرڈیننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے پیٹرن کے اوپر. پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی وہ ضرور کریں گے. تو اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں، تبدیلی لائیں. اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی. بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں. 5 سال میں یہاں رہا ہوں جس میں سے 2 سال ایز چیئرمین اور 3 سال ایز چیئرمین آف پی ایس ایف. تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی. بہت سی لمبی لسٹ ہے ہماری، ہم نے کیا کیا اچیو کیا کیا نہیں کیا. مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہیں، آپ نے نہیں جانا، ہماری بات چیت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پیٹرن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویژن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی ویژن جو ہے وہ شاید بہتری کریٹ کرے گی. اس لیے میں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا، ڈٹ جاتا، لڑائی کرتا، عدالتوں میں جاتا یا سفارشیں کراتا، جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں، ہم ان کو موقع دیا جائے. اب ان کو 4 سال کا موقع ملا ہے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی. اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے. ہماری کارکردگی اچھی ہوگی. بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے. پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے یا اس کو رہنے دیا جائے. اس میں 2 پوائنٹس آف ویو ہیں اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے، بیکاز اس کے اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. جیسے میں نے کہا 2 موقف ہیں. ایک یہ ہے کہ نہیں تبدیلی کریں اگر چاہتے ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں ابھی نہ چھیڑیں کسی چیز کو، چلنے دیں جو بھی ہے. کاش کہ یہ ٹیم نہ اناؤنس ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اس پہ غور کرتے اور شاید کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپروچ کرتے. مگر شاید وہ موقع ابھی نہیں ہے، پر دیکھیں گے. سو ود دوز ورڈز آئی لائک ٹو کلوز. اب آپ اگر کوئی سوال ہیں تو 1 by 1 اف سمی یو کوڈ آرگنائز اٹ، آئی بی ہیپی ٹو آنسر. سر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس ہوگا آپ کا، لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ اور ریجن سب ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں. تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائیو کرنے میں، الیکشن باڈیز بننے میں؟ یہ 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. کیوں شیخ صاحب؟ جی ہاں. جذبہ کی صاحب، اب پچھلی دفعہ ذکا اشرف کا اور آپ کا کورٹ کے اندر بیٹل چلتی رہی تھی. 21 دن بعد چیئرمین تبدیل ہوتے رہے. تو اب رفیع رجا صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی ہے. سو اب کوئی ایسی کوئی کنفرنٹیشن تو نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہماری طرف سے تو کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. میں تو خود ریزائن کر کے چلا گیا تھا. کنفرنٹیشن میں بلیو ہی نہیں کرتا. لاسٹ کوشچن قادر خواجہ. اچھا سر، آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی ہے اور جس طرح ابھی چند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیگ کا کہا گیا ہے رمیز راجہ کی طرف سے، تو کیا ریڈ فلیگ ہے یا واقعی اب انٹرنیشنل کرکٹ پشاور میں بھی دوبارہ بحال ہو؟ کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں، آپ تو لاہور میں کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے. تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، جیسے ریسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا. اور میں نے 3 ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروائے تھے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور اسی آئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں. وہاں اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے. مجھے ایشورنس مل گئی ہے، آلریڈی میری بات چیت ہو چکی ہے کہ 6 ماہ کے اندر وہ تیار کر دیں گے. اور ایز سون ایز دا اسٹیڈیم از ریڈی ہم جائیں گے، کھیلیں گے پشاور میں. تھینک یو. جیسے اب جو بھی فیصلے ہوں گے ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. تھینک یو. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سب سے ساتھ رابطے میں رہوں گا
آپ کو ذاتی طور پہ میں 90% لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خود ہی رابطے میں ہوں، اور میں آپ کے ساتھ بڑی عزت بھی آپ کی کرتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں اور دوستیاں بھی ہیں میری. تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ جب چاہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے، آپ لوگ کرتے بھی رہیں، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل رہوں گا. تھینک یو.